الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں، دارالعلوم دیوبند کا یہ امتیاز ہے کہ یہ احقاق حق کے ساتھ ساتھ پوری قوت کے ساتھ ابطال باطل کا فریضہ بھی انجام دیتا آیا ہے۔ اس لیے کہ حق اس وقت تک اپنی اصلی شکل و صورت میں قائم اور باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ باطل کا ابطال نہ کیا جائے۔ آج بہت سے لوگ اختلافی باتوں سے گویا کہ ناگواری محسوس کرتے ہیں کہ بھئی کسی کے خلاف بات نہ کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، اختلافی نہ کرو۔ حالانکہ جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ یہ غلط ہے اور یہ خلاف شریعت ہے اور یہ خلاف سنت ہے اور یہ خلاف حق ہے، اس وقت تک حق نکھر کر کے آ ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن پاک کے جو موضوعات ہیں ان میں ایک اہم موضوع ابطال باطل بھی ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے ہمیں یہی منہج عطا فرمایا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں حق کو واضح کریں اور امت میں جو بھی باطل تحریکات چل رہی ہوں، سر اٹھا رہی ہوں، فتنے پھیلا رہی ہوں، ہمارے اندر آنے کی کوشش کر رہی ہوں، ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں۔ یہ ہمارا مشن ہے اور اس کی تیاری کے لیے یہ انجمنوں کا نظام ہے۔
خاص طور پر یہ جو مناظرے کی انجمن ہے، جس میں باقاعدہ بحث و مباحثے کی صورت اختیار کی جاتی ہے تاکہ فریق مخالف کے شبہات سامنے آئیں اور پھر ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ ہم یہاں پر اگر اچھی طرح تیاری کر لیں گے اور ہمیں بصیرت حاصل ہو جائے گی تو انشاءاللہ جب ہم آگے میدان میں جائیں گے تو ایسے مواقع پر ہم اسلام کی صحیح ترجمانی کا فرض انجام دے پائیں گے۔ اس کی تیاری کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ آج جو موضوع تھا ختم نبوت کا، اس پر جو احباب نے تیاری کی وہ آپ نے دیکھی اور سنی۔ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس پروگرام کے پیچھے کتنے دنوں کی محنتیں ہوں گی۔ سننے والوں کے لیے تو یہ تھوڑے وقت کی بات ہوتی ہے، لیکن جو پروگرام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کتنی راتیں اس میں لگاتے ہیں، کتنے دن لگاتے ہیں، کتنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں۔ ہم لوگ بھی ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ بہرحال قابل مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر فرمائیں اور دین حق کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کے اندر جب تک 4 باتیں نہ ہوں وہ باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 ایمانی حس، احساس ہو کہ ہم مومن ہیں اور ایمان کیا چیز ہے اور اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے، مومن بھی کیا کیا چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز ایمانی غیرت۔ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں شرکت گوارا نہ ہو، اس کا نام غیرت ہے۔ ہمارا دین ہے، اس میں کوئی دوسرا دخل کیسے دے؟ یہ ایمانی غیرت جب دل میں ہوگی تو باطل کی کوئی بات بھی آدمی ہرگز منظور نہیں کر سکتا، اور اس کی سرگرمی پر دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے کہ اس کا کیسے مقابلہ کریں۔ اور تیسری چیز ہے بصالت اور شجاعت، کہ باطل کے مقابلے کے لیے دبو آدمی سے کام نہیں چلتا، جو سامنے والے سے دب جائے۔ ہر کام میں مصلحت کو پیش نظر رکھے کہ نہیں مصلحت کے خلاف ہے، نہیں، حق والے کو بہادر ہونا چاہیے، چاہے وہ جسم کے اعتبار سے کمزور کیوں نہ ہو، مگر ارادے اور مقابلے کے اعتبار سے اسے فولاد ہونا چاہیے۔
جب حق ہے تو حق ہے، کہنا ہے تو کہنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز فرماتے تھے کہ معلومات ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کے پاس باطل کے مقابلے کے لیے ضروری معلومات نہیں ہے تو وہ صحیح مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ ایسے آدمی کے لیے خود خطرہ پیدا ہو جائے گا اگر وہ مقابلے میں آگے بڑھے گا۔ اپنے پاس صحیح جواب ہے نہیں اور دوسرے نے کوئی شبہ پیدا کر دیا تو وہ دل میں جم جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں کہ جو کچے علم کے ساتھ باطل سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، بالآخر خود ہی باطل میں شامل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ہمیں اچھا مطالعہ رکھنا ہے، اور جو پہلے نمبر پر اپنے اکابر کی کتابیں جو صحیح الفکر مصنفین کی لکھی ہوئی ہیں پہلے ان کو پڑھنا ہے، پھر جب پوری طرح شرح صدر ہو جائے، بصیرت ہو جائے، تو اب ضرورت پڑنے پر حوالے وغیرہ کی تلاش کے لیے مقابل کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ مثلا قادیانیت کے سلسلے میں پہلے جو ہمارے اکابر کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ ہو۔ اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ بہت بہترین کتاب ہے، جس کا اصل نام ہدایت الممتری عن غوایت المفتری ہے۔ یہ کتاب بالکل ناپید تھی۔ ہم لوگ جب یہاں زیر تعلیم تھے تو سن 1986 میں یہاں ایک بڑی کانفرنس عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت منعقد ہوا، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے کنوینر بنائے گئے۔ تو اس زمانے میں لوگ قادیانیت کو جانتے ہی نہیں تھے، یہ کیا بلا ہے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو پاکستان چلی گئی بلا، اب یہاں کچھ نہیں رہی۔ وہاں سے خبریں آتی رہتی تھیں روز، آج یہ تحریک چل رہی ہے، کل وہ تحریک چل رہی ہے، یہاں کچھ سنگن نہیں تھی۔ مگر حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ وہ ملک میں سفر فرماتے تھے، گاؤں گاؤں تشریف لے جاتے تھے، تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ یہاں بھی پنپ رہی ہے۔ چنانچہ ایک بڑا اجلاس ہوا جس میں امام حرم بھی تشریف لائے، شیخ عبداللہ عمر نصیف جو اس وقت رابطہ عالمی اسلامی کے سیکریٹری جنرل تھے وہ بھی تشریف لائے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ تو اس وقت یہ مشورہ ہوا کہ نامانوس موضوع ہے تو ہمیں آنے والوں کو کچھ لٹریچر دینا چاہیے، تحریری مواد دینا چاہیے، کیا پڑھیں، کچھ دیکھیں کیا چیز ہے۔ تو 5-6 کتابیں اس وقت تجویز کی گئیں اور جو دارالعلوم دیوبند نے شائع کی۔ اس میں ایک یہ کتاب تھی اور ایک حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نزول عیسیٰ ظہور مہدی، اور بھی کچھ کئی کتابیں مختصر سی شائع ہوئیں۔ اس سے لوگ مطالعہ کر کے کچھ اندازہ ہوا کہ یہ تحریک ہے کیا۔ تو یہ کتابیں ہمارے پہلے پیش نظر ہوں۔
اس کے بعد پھر ضرورت پڑے تو جو مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں ان پہ بھی نظر ڈال لی جائے، حوالوں کو دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس اجلاس کے بعد اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر قادیانیوں سے بالفعل مناظرہ کرنے والوں میں سب سے نمایاں شخصیت تھی حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا لقب ہی تھا سفیر ختم نبوت۔ تو یہ طے کیا گیا کہ پورے ملک سے منتخب علماء کو دارالعلوم میں بلایا جائے اور حضرت مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس اور ان کی تقریریں اس موضوع پر کرائی جائیں۔ چنانچہ 10 دن کا ایک کیمپ لگانے کا پلان بنایا گیا۔ اب یہ ہوا کہ حضرت تشریف لائیں گے تو کچھ چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مولانا کے جو دروس ہوتے ہیں اس کا ایک پہلے سے ایک نوٹ بک تیار ہوتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ انہوں نے بھیجی پاکستان سے، جلدی جلدی وہ لیتھوں پہ چھپوائی گئی۔ اور جب یہ کیمپ شروع ہوا اور حضرت تشریف لائے تو یہاں قدیم مسجد میں 4 گھنٹے روزانہ ان کا درس ہوتا تھا، اور ایسا خشک موضوع تھا، لوگ سمجھتے تھے اتنا وقت آخر کیسے گزرے گا، لیکن ان کا انداز اور بیچ بیچ میں وہ اپنے واقعات سناتے تھے جو قادیانی مناظر سے ان کے پیش آئے۔ اس نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، تو بڑا دلچسپ موضوع رہا۔ اور جو لوگ ملک سے آئے تھے اور اس کیمپ میں شریک ہوئے ان کو بڑی بصیرت حاصل ہوئی۔ بعد میں وہی نوٹ بک رد قادیانیت کے ذرّی اصول کے نام سے چھپ گئی ہے، جو ایک ابتدائی طور پر اس موضوع پر بصیرت حاصل کرنے میں بڑی مددگار کتاب ہے۔ زیادہ طویل نہیں ہے لیکن بڑی مددگار ہے۔ حضرت کے تمام دروس کا لب لباب یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی قادیانی سے بحث کریں تو کبھی بھی ابتدا نہ کریں ختم نبوت پر بحث کرنے کی، یا نزول عیسیٰ پر بحث کرنے کی، یا ظہور مہدی پر بحث کرنے کی، ہرگز نہ کریں۔ اگر وہ کوئی سوال بھی کرے تو آپ جواب ہی نہ دیں۔ فرماتے تھے کہ آپ کو تو گھما پھرا کر صرف ایک بات پر بحث کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ مرزا قادیانی کیسا تھا۔ یہ چھوڑو کہ وہ نبی بن سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، مہدی ہے کہ نہیں ہے، مسیح ہے کہ نہیں، پہلے اس کی حیات پر بحث کرو، اس کے سچے جھوٹے ہونے پہ بحث کرو، اس کے گالم گلوچ پر بحث کرو، اس کے بیماریوں پر بحث کرو۔ یہ بحث کی چیزیں ہیں، اور اس کے گر بتاتے تھے وہ۔ چنانچہ اس کتاب کے اندر وہ چیزیں جمع کی گئی ہیں کہ کبھی کہتا ہے کہ مجھے کسی استاد نے نہیں پڑھایا، اور کبھی لکھتا ہے کہ میرے پڑھانے کے لیے فلاں استاد نوکر رکھے گئے۔ استاد کا ادب دیکھیے، فلاں استاد نوکر رکھے گئے، ان کا نام فضل الہی تھا، پھر فلاں رکھے گئے، ان کا نام بھی فضل تھا،
پھر فلاں رکھے گئے، ان کا نام گل الہی، اس طرح کچھ نام تھا۔ حالانکہ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں رہا۔ ثابت نہیں کر سکتا کوئی آدمی کہ کسی نبی نے دنیا میں کسی استاد سے پڑھا ہو، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی براہ راست علوم سے سرفراز فرماتے ہیں۔ کوئی واسطہ فرشتے کا تو ہو سکتا ہے لیکن انسان کا واسطہ نہیں۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو النبی الامی بنایا گیا تاکہ کوئی یوں نہ کہہ دے کہ فلاں کتاب سے پڑھ کر کے آپ نے قرآن بنا لیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا کمال ہے، اور النبی الامی ہونا آپ کی رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو آپ توجہ دلاتے تھے کہ بھئی ان کی جو طرح طرح کی باتیں ہیں ان کے جھانسے میں مت آئیے۔ آپ تو یہ بحث کیجئے کہ وہ اس قابل بھی تھا کہ شریف آدمی بھی اسے کہا جائے تم نبی کی بات کر رہے ہو۔ اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ تم عیسیٰ کیسے ہو جاؤ گے، وہ تو دمشق کے مینارے پہ نازل ہوں گے، تم یہاں قادیان یہاں رہتے ہو۔ کہا اچھا چندہ کرو، ایک مینار بنائیں گے یہاں۔ عیسیٰ پہلے بن گئے، مینار بعد میں بن رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 2 زرد چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے، اور آپ تو کوٹ ووٹ پہنے رہتے ہیں، چادر وادر ہے نہیں۔ کہنے لگے لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں حدیث کا کیا مطلب، کہ آپ بتائیے۔ 2 زرد چادروں سے بیماریاں مراد ہیں، میرے اوپر بھی بیماری ہے بدن کے اور نیچے بھی بیماری ہے۔ اوپر کی بیماری یہ ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے، اعضاء اینٹھ جاتے ہیں، تشنج ہوتا ہے، اور نیچے کی بیماری یہ ہے کہ مجھے دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا ہے۔ یہ زرد چادروں کا مطلب۔ تو حضرت مولانا چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس آدمی کو دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا ہو وہ آدمی کیا رہا، میونسپلٹی کا ٹینک ہو گیا، چھڑکاؤ کرنے والا۔ ایسا عیب جو عام آدمیوں کے لیے بھی ناگواری کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کو ایسے عیب میں مبتلا نہیں فرما سکتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام ایسی باتوں سے پوری طرح محفوظ رہے ہیں۔ تو یہ بحثیں تو بعد میں ہوں گی کہ مہدی ہے، عیسیٰ ہے، نبی ہے، فلاں ہے۔ پہلے وہ ایک اچھا انسان تو ثابت کر کے دکھائیں اپنے حضرت صاحب کو، تب بحث آگے بڑھے گی۔ لہذا جہاں پر بھی ایسا بحث کا موقع آئے، حضرت نے فرمایا کہ ساری بحثیں بعد میں، پہلے یہ بحث۔ کہتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ کوئی مرزائی مناظر اس بات پر کبھی ٹک ہی نہیں سکا، چل ہی نہیں سکا، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ جو صفات حسنہ اور قابل تعریف صفات انبیاء علیہ السلام کی ہو سکتی ہیں، اس کا پاسنگ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ ایسی
بری باتیں اس کی طرف منسوب ہیں، خود اس کی اپنی کتابوں میں، اور اس کے جو قریبی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر موجود ہیں، سیرت المہدی کے اندر موجود ہیں، جس سے صاف ثابت ہوتا ہے۔ گالیاں دینے پہ آتا تھا تو ایسی بری گالیاں علمان الحفیظ کہ آدمی کان پہ ہاتھ رکھ لے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کٹکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ گالیاں یاد کر رکھی تھی، سنایا کرتے۔ عربی میں گالیاں ہیں، عربی کے اشعار میں گالیاں ہیں۔ مظاہر العلوم کے ایک مبلغ تھے حضرت مولانا نور محمد صاحب ڈانڈوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھ دی، اس کا نام ہی لکھ دیا مغلظات مرزا، وہ ساری گالیاں جمع کر دی، اور کہتا ہے میں کبھی کسی کو برا نہیں کہتا، مخالفین کو، اور گالیاں بھی دیتا ہے۔ تو الغرض ہمیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے اور بصیرت حاصل کرنی ہے، اور ہم جہاں بھی جائیں تو صرف اپنے ادارے تک محدود نہ رہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو صحیح راستہ دکھائیں، غلط راستے سے بچائیں۔ یہی ہمارا مشن ہے، اسی کا نام دیوبندیت ہے کہ دین حق زندہ رہے، سر بلند رہے، اس پہ ہلکی سی آنچ بھی نہ آنے پائے۔ اگر امت کے کسی بھی فرد کے اندر کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے اور ہمارا کوئی مسلمان بھائی اس سے متاثر ہو رہا ہے، تو اگر ہم بے چین نہ ہو جائیں تو ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہمارا تعلق دارالعلوم سے نہیں ہے، اگر یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا نہ ہو۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج حالات بہت خراب ہیں، امت کا ایک بڑا طبقہ سوشل میڈیا کے ذریعے باطل افکار و نظریات سے متاثر ہو رہا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے پہلے سے زیادہ، اور ہم جب تک تیاری نہ کریں، خود اپنے طور پر تیار نہ ہوں، تو ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو فکر مند ہونا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، تاکہ دین حق پر ہم قائم رہیں اور ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کو مزید سربلندی عطا فرمائیں۔ یہی ہماری تمنا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور اس سلسلے کو بھی مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیں۔ جن احباب نے کوششیں کی ہیں اور جن حضرات اساتذہ نے نگرانی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔